اسلام تو بہت ہارڈ کور مذہب ہے، یہ تو بڑا اسٹرکٹ ہے، یہ تو فار رائٹ ہینڈر میں بھی انتہا درجے کا ہے، یہ شدت پسند ہے، یہ انٹینسٹیو ہے، ٹیررسٹ ہے کیا فلاں 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 فلاں۔ ارنسٹ منگوے کہتا ہے کہ انسان فری ہے کہ وہ چاہے اپنی بہن سے جنسی تعلقات قائم کرے، ماں سے، وہ فری ہے۔ اگر ہم اس پہ کہتے ہیں کہ ان رشتوں سے آپ جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، ان سے نہیں، تو یہ آپ پہ قید ہے۔ اسلام میں اگر کوئی فریلی ہم بستری کرتے ہیں لڑکا لڑکی راضی ہو کر، یا کوئی بھی دو افراد، خواہ شادی سے پہلے اور خواہ شادی کے بعد، تو جی اس میں اسلام میں تو ہے جی پتھر مار مار کے مار دو، سنسار کر دو۔ شادی کے بعد کے لیے پہلے تو 80 کوڑے، بعض روایت میں بعض میں 100 کوڑے کہ جو زنا کرے۔ جی اسلام میں تو زنا پہ یہ ہے، جی اسلام تو بڑا ہی ہے، یہ تو انسان کا بنیادی حق ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ نسٹ منگوے نے دلائل دیے، فرائڈ نے دلائل دیے، پھر ان کے اور بڑے بڑے جو لبرلز ہیں، بیچلرز کی کتابوں میں جن کو ہم پڑھاتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں میں، بیک گراؤنڈ نہ جانتے بچے نہ ہمارے ٹیچرز۔ سنگاپور جیسے ملک میں جو کہ سیکولر ہے، وہاں کوئی دینی، وہاں ایک چیز کا قانون بن چکا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پارٹنر کو چیٹ کرے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، تو اس کو سزائے موت ہے۔ جب اسلام کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں بڑا جی انتہا پسندانہ ہے، شدت پسندانہ ہے۔ دیکھیں اسلام میں سزائیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ کیونکہ ایک معاشرہ ایک تہذیب سے چلے۔ فرض کریں اگر ہم چاہتے ہیں ہم جو دل کرتا میرا جسم میری مرضی میں جو چاہوں کروں، تو پھر آپ انسان نہیں ہیں، جانور ہیں۔ کیونکہ جانور کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، انسان کا تو ایک اصول و ضوابط ہے۔ آپ کسی کمپنی میں چلے جائیں، کسی اسکول اکیڈمی میں چلے جائیں، کسی ادارے میں چلے جائیں، انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وہاں ایک اصول و ضوابط آپ کے جی نو جی میرا دل جو کرتا ہے میں وہ کروں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے یہاں فیملی میں ہے، جو اس کا بیسک یونٹ ہے اس انسٹیٹیوشن کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا انسٹیٹیوشن ہمارا گھر۔ تو کیا ہم وہاں پہ اصول و ضابط سے نہ رہیں؟ تو اسلام تو سب سے بہتر ہے۔ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا نا، ہر قوم راست راہ دین با قبلہ گاہ ہے۔ تو ہمیں اس بات کو دل سے سمجھنا چاہیے، دماغ سے سمجھنا چاہیے کہ جب اسلام کوئی حکم فرماتا ہے نا، جیسے میں پچھلی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں، اس میں اس حد تک گہرائی ہوتی ہے، میں تو سمجھ نہیں سکتا اس چیز کو۔ سنسار پہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہ پتھر مار مار کے مار دو، شادی کے بعد اگر کوئی زنا کرے، لڑکی یا لڑکا، جس دونوں میں سے یعنی لڑکی شادی کے بعد زنا کرے یا لڑکا شادی کے بعد زنا کرے، یا دونوں زنا، اتنی سخت ہے۔ اب میں نے بتایا کہ سنگاپور جیسے ملک میں یہ قانون لاگو ہو چکا ہے کہ سزائے موت دے دی جائے۔ دیکھیں اسلام تو پھر بھی رحیم ہے، اسلام تو کریم مذہب ہے۔ کیوں؟ اسلام میں سنسار کا حکم تو ہے، لیکن اس کے لیے 4 گواہ جنہوں نے دیکھا ہو، شاہد ہو، وہ بآئین ہی دیکھا ہو، اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، اس کی آنکھ سے، اپنی آنکھ سے، وہ 4 گواہ چاہیے تو سنسار کا حکم ہوگا۔ یہ سزائیں اس لیے ہیں کہ ایک ترتیب سے معاشرہ چلے، ایک نظم و ضبط سے چلے، ایک میکنزم ہونا چاہیے ہر چیز کا، اور یہی میکنزم اسلام کا جو سب سے بہتر ہے۔ میں نے لبرلز کو پڑھا ہے، کمیونسٹ کو پڑھا ہے، فیسسٹ کو پڑھا ہے، نازیز کو پڑھا ہے، میں نے کمیونسٹ کو پڑھا ہے جو سوشلسٹ کی ہی ایک شاخ ہے، ایتھیئنز کے میں نے 2 گروہ ہیں ان کو پڑھا ہے، میں نے اوشو کو پڑھا ہے، میں نے زائنسٹ کو پڑھا ہے، بہت سے میں نے سیاسی نظام پڑھے ہیں، جن میں سے کچھ تو یہ ہو گئے، کچھ اس کے علاوہ ڈکٹیٹرزم ہو گیا، کچھ یہ ڈیموکریسی ہو گئی، ڈیموکریسی از رول آف دا پیپل بائی دا پیپل فور دا پیپل، سیٹ بائی دا فیمس امریکن 16th امریکن پریزیڈنٹ جارج ابراہم لنکن، بٹ دا آسکر وائلڈ سیٹ، جمہوریت کہتے ہیں کہ عوام کا ڈنڈا عوام کے لیے عوام کی قبر پہ توڑنا چاہیے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے، چینل کو لازمی شیئر کیجئے اور کمنٹ لازمی کیجئے، ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں۔